سورہ کہف 15واں پارہ ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی جس دے اندر اللہ تعالی نے اصحاب کہف دا واقعہ بیان فرمایا۔ میرے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر جدو اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ نے بڑے بڑے سوالات کیتے۔ میرے محبوب ہجرت فرما کے مدینہ پاک چلے گئے۔ مکے والیاں نے مدینے والے جڑے اتھے یہودی موجود سن بہت کثیر تعداد دے اندر انہاں دے نال رابطہ کیتا، کیونکہ مکے دے مشرک تے ہر ویلے چاہتے سن کہ اسی اسلام نو نیچا دکھائیے، اسلام ختم ہو جائے، کوئی ایسا سامنے معجزہ نما ہو جائے جس دے نال اسلام دا خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے ہر دو بیٹ لگایا، ہر ممکن کوشش کی تھی، حتیٰ کہ میرے محبوب نے مجبور کر دیتا مکہ چھڈن تے اور مدینہ منورہ حضور تشریف لے گئے۔ پھر بھی انہاں دی تکلیف دور نہ ہوئی۔ انہاں نو یہ بھی ہر وقت چبھن رہندی سی کہ محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے صحابی مدینے دے اندر آرام و سکون دی زندگی کیوں گزار رہے۔ انہاں نے مدینہ دے یہودیاں دے نال رابطہ کیتا، تسی کوئی ایسی کوشش کرو کہ جدے نال اسلام دا خاتمہ ہو جائے، ساڈے جھوٹے خداواں دا بتاں دا بول والا ہو جائے۔ یہودی بھی میرے محبوب کے دشمن سن، اسلام دے بھی دشمن سن۔ انہوں نے علماء یہود نے ایک وفد تیار کیتا اور 3 سوال رکھے چن کے، جنہاں دا صرف انہاں نو علم سی جڑے تورات دے عالم سن۔ وہ واقعات تورات دے اندر اللہ نے بیان کیتے سن، اور میرے محبوب دا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا 1000 سالہ دا فاصلہ سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تے میرے محبوب دا تقریباً 600 سال دا فاصلہ سی۔ یہودیاں نو پتہ سی اے نبی امی ہے، پڑھ لکھتے سکتے نہیں، وہ واقعات دا صرف سانو پتہ ہے اور کسی نو پتہ نہیں۔ ایسے سوال کیتے جان کے جنہاں دا انہاں نو پتہ نہ ہو۔ 3 سوال چنے انہاں نے۔ یسألونک عن الروح، تسے جا کے یہ سوال کرنا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ دوسری گل یہ پوچھنی ہے کہ ایک بادشاہ جڑا مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا، پوری دنیا دی سیر کی تھی، اس بادشاہ دا ذرا تذکرہ سناؤ، وہ بادشاہ کون سی؟
یہ بھی کسی نے علم نہیں سی۔ تیسرا سوال انہوں نے ایک کیتا کہ چند نوجوان اپنے علاقائی عقیدے نو چھڑ کے اپنا علاقہ چھوڑ کے دور دراز کسی پہاڑ دی غار دے اندر جا کے چھپے سے گئے سن، وہ ذرا واقعہ دسو، واقعہ کیڑا سی؟ یہ تین سوال اس وفد نو دے کے بھیجیا کہ جا کے جڑے نبی نے دعویٰ کیتا نا نبوت دا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے کولوں سوال کرو۔ وفد آ گیا، آگے انہوں نے میرے محبوب تے تین سوال ایو کیتے دہرائے۔ میرے محبوب نے فرمایا بھائی میں کالے دا جواب دیا گا، ذہن دے اندر اے سی کہ میرا رب مینوں دسے گا وحی دے ذریعے تے میں دس دیا گا۔ اس تو یہ بھی پتہ چلیا کہ کائنات کا کلی علم رب دے کول ہے۔ نبیاں نو ولیاں نو جڑا رب عطا کردا ہے او اللہ تعالی عطا کر دیندا ہے، تے ولیاں تے نبیاں نو علم ہوندا ہے، تے جڑا علم رب کسے نو نہ دے او صرف رب دے کول ہی ہوندا ہے۔ الا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، محبوب کہہ دیو کہ زمین و آسمان دے غیب دا علم صرف رب کول ہے، الا اللہ، اللہ کول ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بھی کل میں دسواں گا، کل جواب دیاں گا، تے انشاءاللہ نہیں کیا، رب نو وچ نہیں لیا۔ انہوں اسی غلطی تے نہیں کہہ سکتے، صحابہ ہو گیا، یعنی اللہ نے چاہیا کہ میں کل جواب دیاں گا، اے میرے محبوب نے نہیں کیا، ایو کیا کہ کل میں جواب دیا۔ ادھروں وحی بند ہو گئی، جبریل دا آنا بند ہو گیا، ایک دن ہو گیا جبریل نہ آیا، 2 دن ہو گئے جبریل نہ آیا، 3 دن ہو گئے جبریل نہ آیا، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، یہودی آ رہے ہیں، آ کے تے پوچھ رہے ہیں نہیں جواب دے ہو تسی کل کیا سی، کل جواب دیاں گا، آج 2 دن ہو گئے، آج 4 دن ہو گئے، آج 5 دن ہو گئے، آج 10 دن ہو گئے۔ میرے محبوب پریشان اپنے رب دے سامنے دعاواں کر رہے ہیں، یا اللہ کیڑی خطا ہو گئی، کیڑی غلطی ہو گئی۔ وحی دا سلسلہ بند ہو گیا، جبریل دی آمد بند ہو گئی۔ 15 دن تو بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل نو بھیجیا، جدو محبوب رو رو کے آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جاتی سی، پریشانی دا عالم سی، کدی حضور پہاڑی تے چڑھ جاندے، کدی حضور کتے جاندے، کدی سجدے دے اندر، جڑے بندہ پریشان نہیں ہوتا اس طرح بھی حالت کے اندر مضطرب بندہ ہو جاتا ہے۔ کی جواب دیاں؟ اگر میں جواب نہ دیتا تے یہ کہنے گے تو بھی جھوٹا تے تیرا دین بھی جھوٹا۔ بار بار آ کے سوال کر رہے ہیں، اور جی دسو جی وہ واقعہ، اسی جڑے تھوڑے دیر 3 سوال کیتے۔ 15 دن 16 دن تو بعد پھر جبریل آیا، آ کے کہنے لگا محبوبہ اللہ فرماندے نے کس نال وعدہ کرے تے مینوں وچ رکھے لگا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کیا کر محبوبہ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی نال کل دا وعدہ کرے تے کیا کرے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہیا تے میں تمہیں کل جواب دیا گا، اللہ نے چاہیا تے میں کام کراں گا۔
کیونکہ میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، میں تینوں بھیجن والا، میں نبوت عطا کرنے والا، میں تینوں محبوب شانہ دین والا، میں عظمتہ دین والا، میں مرتبے دین والا، میں تینوں مقام دین والا، تے محبوبہ مینوں نال رکھیا کر۔ میں جو چاہنا جتھے میرا تذکرہ ہوئے نال تیرا تذکرہ ہوئے، جتھے میرا نام ہوئے نال تیرا نام ہوئے، محبوبہ تو بھی جتھے کوئی وعدہ کرے کسی دے نال تے مینوں نال رکھیا کر۔ الا ان یشاء اللہ۔ اللہ میاں پوچھ رہے ہیں، تین سوال کیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، میں جو تیرے نال ہاں۔ انہاں نوں کہہ ہن سوال کرن تے میں تیرے سینے تے اپنا قرآن اتارتا جبریل امین دی وساطت دے نال، او دے اندر میں جو تو کہنا محبوبہ میں تینوں دسدا انہاں دے سامنے بیان کرنا۔ ایک سوال کا جواب چھوٹا دیتا مختصر، یسألونک عن الروح، کہ روح کیا چیز ہے؟ اے دا جواب دیو قل الروح من امر ربی، اے میرے اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے۔ اللہ دا حکم ہے، بندہ چلتا پھرتا بولتا اٹھتا بیٹھتا دیکھتا حرکت دے اندر ہوندا ہے۔ اللہ دا حکم ختم ہو جاتا بس اس تو بعد بندے دی حرکت بند ہو جاتی۔ روح کیا چیز ہے؟ اللہ دا امر۔ اکثر لوگ ساڑھے تو بھی سوال کرتے ہیں، بڑے مولوی بڑے فرد دسو روح کیا چیز ہے؟ میں کہا قرآن نے دس دیتا، قل الروح من امر ربی، تو رب دا امر ہے۔ ویسے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی رب دے امر تو بغیر حرکت کر سکے۔ رات آندی ہے رب دے حکم دے نال، دن چڑھتا ہے رب دے حکم دے نال، سورج نکلتا ہے رب دے حکم دے نال، رات چڑھتی ہے رب دے حکم دے نال، ستارے چمکدے نے رب دے حکم دے نال، بارش آندی ہے رب دے حکم دے نال، ہواواں چلدیاں نے رب دے حکم دے نال، اور کائنات دا ذرہ ذرہ اگر حرکت کر رہا ہے تے کدے حکم تے کر رہا ہے؟ اللہ دے حکم تے۔ تے محبوب انہاں نوں کہہ دیو اے رب دا امر ہے۔ تے باقی اے کہندے نے اصحاب کاف کون سن؟ او چند نوجوان، انہاں دا قصہ میں بیان کردا ہوں تہاڈے اگے، محبوب انہاں دے سامنے بیان کرو۔ اللہ فرماندا ہے نحن نقص علیک، میں تینوں قصہ بیان کر رہا ہوں، نحن نقص علیک تیری طرف۔ اللہ نبأہم بالحق، جڑی سچی خبر ہے، سچا تے سچا واقعہ۔ بنی اسرائیل تے بڑی اودے اندر جھوٹ ملا کے بیان کرتے ہیں۔ اسرائیل شروع تو ہی دین دے خلاف سن، اپنے کولوں قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے دین دے اندر ملاوٹ کرتے سن۔ میں تیرے سامنے محبوب سچا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اور جان نوجوان سن، ہے بھی کون سن؟ اے دقیانوس بادشاہ سی، بت پرست، بڑے بڑے بت کھڑ کے کھڑے کیتے سن، دیوتا بڑے بڑے انہیں جی انہاں نوں الہ سمجھدا سی۔ اپنے علاقے دے اندر انہیں بڑی ہیبت بٹھائی ہوئی سی۔ اے بتاں دے بارے کچھ نہ کہنا، اے تہاڈیاں لتاں توڑ دین گے، تہاڈا گھر برباد کر دین گے، تہاڈوں اینج کر دین گے، خبردار انہاں دے سامنے جھکو، پوجا کرو انہاں دی، پرستش کرو انہاں۔ مجبور کردا سی دقیانوس بادشاہ۔ جڑا بندہ اس کام تو انکار کرتا سی، انہیں ایک قتل واسطے ایک جگہ بنائی ہوئی سی، مقتل، جتھے لے آ کے اس بندے نوں پھر قتل کر دیتا جاتا جڑا بندہ بت پرستی دا انکار کرتا سی۔ یہ قرآن نے بیان کیتا۔ اور جڑا بندہ بت پرستی کردا اونوں سینے لا دیندا،
او دے نال بڑا پیار کرتا دقیانوس بادشاہ۔ ایک چند نوجوان جنہاں نو اللہ نے ہدایت عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، اللہ نے سمجھ دانائی عطا فرمائی، بڑے خوبصورت ہن بھی شاہی خاندان دے سن، بادشاہ دے عزیز و اقارب دے وچوں سن۔ چند نوجوان، بعض نے 5 لکھیا، بعض نے 7 لکھیا، لیکن قرآن نے انہی تعداد نہیں دسی کتنے سن، فرمایا اللہ نو پتہ ہے وہ بندے کتنے سن۔ بعض نے 7 لکھیا، 7 بندے سن، نوجوان، خوبصورت، چڑھتی جوانی، جذبات، عام شباب، لیکن ہدایت آ گئی۔ بیا جڑی بت پرستی ہے یہ غلط کام ہے، یہ اللہ دے نال نمک حرامی ہے کہ رب ساری دنیا دا الہ، ساری دنیا دا خالق تے مالک، اونوں چھڈ کے بندہ انہاں بتاں دے سامنے بتاں دا پجاری بن جائے، کدی درخت دے سامنے جھکے، کدی پتھر دے سامنے جھکے، کدی انہاں دے تو جڑے بنائے ہوئے نے دیوتا انہاں دے سامنے جھکے، اس کو بڑی زیادتی تے ظلم کیڑا ہو سکتا ہے؟ یہ انہاں نوجواناں دے ذہن دے اندر بات ہے۔ انہاں نے ایک اپنی عبادت گاہ بنا لی ایک سائڈ تے، ہے مسیح سن، یعنی اس دور دے اندر جڑا سی نا دین وہ مسیح دین سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور سی، یا بعض علماء نے لکھیا اس کو پہلے دا واقعہ مطلب آدم۔ بہرحال جڑا بھی دین سی توحید والا دین سی، اس دین دے پیروکار سن، اللہ دے سامنے چک دے سن۔ ایک دن بادشاہ نو کسے نے دسیا، بادشاہ سلامت اینے نوجوان نے تیری رشتہ داراں دے اندر، تیرے خاندان دے اندر جڑے تینوں رب نہیں مانتے تے نہ انہاں نو الہ مانتے۔ اچھا انہیں کہا بلاؤ، وہ جتنے بھی نوجوان سن انہاں نو پکڑ کے بادشاہ دقیانوس دی عدالت دے اندر لے آیا۔ بادشاہ نے سوال کیتا، اور تسی بتاں نو نہیں پوجدے، بت پرستی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماندے نے بَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اسی انہاں دے دلاں نو مضبوط کر دیتا کتے ڈر نہ جان۔ عدالت بادشاہ دی ہے، بادشاہ دے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق کہنا کو تھوڑی سی بات تھوڑا ہی ہے۔ ایک تے مولوی سٹیج تے بیٹھ کے کھلی ہوئی گل نہیں کرتے کتے حکومت ناراض نہ ہو جائے، کتے محلے دا چودھری ناراض نہ ہو جائے، پنڈ دا نمبردار کتے ناراض نہ ہو جائے، میں نو امامت تو فارغ نہ کر دے۔ اللہ فرماندے نے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے گل کرنا ایک بڑی بات سی، کمزور دل والے دا کب نہیں ہوندا، او دیاں لتاں دے اندر کب کبھی تعریف ہو جاتی ہے، حق بات کہنے لگی۔ اللہ جنوں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے بَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اسی انہاں دے دلاں نو مضبوط کر دیتا، حوصلہ دے دیتا، قوت دے دیتی، حق بولن دی قوت دے دیتی۔ وہ پھر بولے اس قامو، جا کے کھڑے ہو گئے، بولے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ۔ انہاں کیا بادشاہ کی آخنا بتانو انہاں نو الہ کہیے، انہاں نو اپنا مشکل کشا کہیے، انہاں نو تقدیرہ دا مالک سمجھئے، انہاں نو اسا اپنا سب کچھ سمجھئے، تقدیرہ دا مالک نہیں۔ ساڈا رب ایک ہور ہے، وہ کہتا ہوں کیڑا رب ہے تہاڈا؟ انہیں کیا دسیے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ساڈا رب وہ ہے جنہیں آسمان بنایا، جنہیں زمین بنائی۔ اللہ نے زیادہ نشانی یہی بیان فرمائی ہے کیونکہ انسان چھوٹی جی نشانی انہوں نہیں سمجھتا جلدی، یہ بڑیاں نشانیاں آسمان تے زمین، بندہ زمین تے ٹردا ہے اینو ویکھدا ہے، اکھ چکدا تے آسمان تے نظر پیندی ہے۔ اللہ فرماندے میں دونوں نشانیاں دسیاں۔ او اصحاب کہف جڑے سن
دقیانوس بادشاہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے ایو گل آکھی قالو ربنا رب السماوات والارض ساڈا رب اوے جنے آسمان نو پیدا کیتا تے زمین نو پیدا کیتا لن ندعو اے ہو ہی نہیں سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا من دونہی الہ لقد قلنا اذا شاطتا اے کدی ہو نہیں سکتا ہرگز اسی اپنے اس الہ نو چھڈ کے ہن تیرے بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیں اے نہیں ہو سکتا اے انسان دی فطرت کے اندر ہی نہیں جنہیں بنایا ہے جنہیں سجایا ہے اللہ دی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او رب او الہ جنہیں تینوں پہلے بنایا پھر سجایا پھر سواریا سبحان اللہ کتنا سونا تینوں بنایا آنکھ دیتی سونی دیتی زبان دیتی سونی دیتی لب دیتے خوبصورت دیتے رخسار دیتے سونے دیتے ہاتھ دیتے کتنے سونے دیتے اور رب نے ساری چیزاں دیتیاں استعمال بھی رب دے واسطے کریا کر اچھا رب نے سانو انگلیاں 10 عطا فرمائیاں اکھاں 2 عطا فرمائیاں نک دے سوراخ 2 عطا فرمایا ہے نا لتاں 2 عطا فرمائیاں تے سر ایک ہی عطا فرمایا کان بھی 2 سر ایک یا اللہ ایک کیوں دیتا اللہ فرماتے نے لاہور والیا تینوں سر ایک واسطے کو دیتا سر بھی ایک کے چکان واسطے در بھی ایک ہونا چاہیے تیرا سر در تے نہ چکے جدوں بھی چکے اس رب دے سامنے چکے اہمی بندہ دے سامنے نہ چکیا کر یہ میری مخلوق ہے شجر میری مخلوق ہے پتھر میری مخلوق ہے بندے میری مخلوق نے ساری جتنی مخلوقات تینوں نظر آندی ہے ساری مخلوق میرے سامنے چک دی ہے اور آسمان تے زمین بھی میری تعریف کرتے نے میری حمد و ثنا کرتے نے چاند تے سورج بھی میری حمد و ثنا کرتے نے میرے سامنے چکتے نے اور ظالمہ تو بھی میں تینوں مخلوق دا سردار بنایا تے تو بھی میرے سامنے چکیا کر اللہ اکبر بادشاہ نے کیا دیکھو میں نے تواڈے تے ترس آندا ہے تواڈی جوانی ہے خوبصورت میں کبھی کسی نے ترس کھادا نہیں میں تو فوراً بندہ میرے سامنے بول ہی نہیں سکتا بندہ میرے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تسی اگر میرے سامنے بولے ہو تسی ہو رب دا تذکرہ کیتا تے میں نو تواڈیاں جوانیاں تے ترس آندا ہے میں تانوں قتل نہیں کرنا چاہتا میں کہنا تسی باقی رہو جاؤ میں تانوں 3 دن دی مہلت دینا سوچ لو سمجھ لو پھر آنا میرے کو اور بادشاہ نے مہلت دے دیتی ان اصحاب کہف نو جن نے جوان سن 5-7 انہوں نے ہن سوچیا مشورہ کیتا ہن کی کرنا چاہیے ساڈا عقیدہ بن گیا ساڈا ذہن بن گیا اسی متفقہ فیصلہ کر دیا اسی رہیے نہ رہیے رب دی توحید باقی رہے گی اسی رہیے نہ رہیے اللہ دے سوا غیر دے سامنے بتاں دے سامنے جھکنا کبھی برداشت نہیں کرنا پھر ہن کی ہونا چاہیے انہاں کیا جی نہاد ظلم دے کے جانا ہے بھی ٹھیک ہے پھر انہاں دا بڑا سی جڑا علماء نے نام بھی لکھیا مقصد مینا اے انہاں دا بڑا سی انہاں دی عمر دے اندر انہیں کیا جی اگر میری رائے لو نہ تو میں کہنا اپنا شہر چھڑ کے نکل جائے علاقہ چھڑ کے چلیے دور کسی پہاڑی علاقے دے اندر کسی غار دے اندر جا کے جتھے نہ سانوں کو ٹوکن والا ہوئے نہ روکن والا ہوئے اللہ فرمان دے رہی اے بھی گل اسی انہاں دے ذہن چ پائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او میرے بندیو او میرے ولیو سبحان اللہ او میرے ولیو او میرے بندیو اگر تسی یہ گل سوچ لئیے فیصلہ کر لے اسی اللہ تو سوا غیر دے سامنے نہیں چکنا تے پھر تانوں میں دسدا فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ جاؤ
کسی پہاڑ کے غار کے اندر چلے جاؤں. انہوں نے سوچیا کوئی سامان لے کے جانا چاہیے، کچھ پیسے گھروں لے، کچھ سامان لیا، کوئی لباس لیا، کوئی کھانے پینے کا سامان لیا. اللہ فرماندے نہ لاؤ، جدو بندہ میرا بن جائے نا میرا، پھر میں خود دیا ضروریات نو پوریا کرتا، میں خود سہولت پیدا کرتا. یارشور لکم ربکم من رحمتہ، اور رب تواڈے رب دی رحمت تواڈا استقبال کرے گی. جدو بندہ رب دا ہو جاوے، رب تے توکل کر کے بیٹھ جائے، پھر اللہ تعالیٰ وہ دی باں پھڑ لیتے. ایک بندہ کہنے لگا جنگل دے اندر جا کے، اللہ میاں تے روٹی دین والا کوئی نہیں، میں سنیا تو روٹی پہنچا دینا ہے تے میں آج تو دے گا تے میں کھانی. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، لگا بھکھا مر. ہن اللہ نے امتحان لینا چاہیا، اللہ نے روٹی بھیج دیتی آسمان. سبحان اللہ کہتے ہیں، آسمان تو کھانا بھیج دیتا. تے بندہ 10 دن دا بھکھا ہوے تے یعنی پیندا جویں بھکھی مد نہیں پیندی، کتابیں ویسٹ پہ جاندا بندہ بھک جو ہوئی تے بندہ فوراً روٹی ول دب گیا. اللہ فرماندے او انسان تو اجے بھی بے صبر ہے. اگر روٹی بیٹھ کے صبر کرتا نہ اگے آندا تے میں رب تینوں اپنے ہاتھ نال لقمے دیندا تیرے. میرا بن کے ویکھتے صحیح، میرے واسطے بھکھا کٹ کے ویکھتے صحیح، میرے واسطے تکلیفاں کٹ کے ویکھتے صحیح، میری رحمت تیرے استقبال واسطے کیویں کھڑی ہوندی ہے. اللہ فرماندے ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم، میں تانوں ہر چیز مہیا کراں گا. سبحان اللہ. آئے ہائے کیا خوف اگر مخالف ہو خدائے بے سارے. کئی بار میں پڑھیا میں اس شیر دا عاشق علامہ اقبال تیری عظمت تو قربان. وہ کہنا کیا خوف اگر مخالف ہو خدائے بے سارے، کافی ہے خدا ایک اگر میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بادشاہ چھڑ دیتا، اللہ فرماندے نے نکلو، پھر اگر میرے بن گئے ہوتے نکلو. یا اللہ سانو بھوک لگے گی، کھانا کون دے گا، سون دا ویلا آوے گا، بسترا کون دے گا. یا اللہ سانو اگر پیاس لگے گی، پانی کون پلاوے گا. آواز آندی ہے ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اور میرے ولیوں، میرے نال محبت کرنے والے ہو اور میرے نال اپنی تاراں جوڑن والے ہو، میرا در نہ چھڈن والے ہو. جانا تہاڈا کم ہے، غار دے اندر تہاڈے واسطے ساریاں سہولتاں پیدا کر دینا میرا کم ہے. اللہ دے ولی نکل گئے، انہاں کہا چھڈ دے. معلوم ہو گیا جنہیں بندے کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، جنہیں بندے کو اللہ عقل عطا فرما دے، توحید دی شمع روشن ہو جائے، وہ دے واسطے گھر چھڈنا آسان، بیوی چھڈنی آسان، بچے چھڈنے آسان، رشتہ داریاں چھڈنیاں آسان، وہ دے واسطے اپنی جان دے کھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن عقیدہ توحید کبھی قربان نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ عقیدہ جڑا سی رب نال وعدہ کر کے آئے، تسی بھی کر کے آئے ہو، میں بھی کر کے آیا. کر کے نہیں آئے؟ اللہ نے تانوں پوچھا نہیں سی عالم ارواح دے اندر الستو بربکم، وہ تہاڈا رب کون ہے؟ اللہ نے پوچھا سی، تانوں بھی پوچھا، میں نے پوچھا، سب نے کیا ہوتے. ایتھے پاوے جڈیاں پوجا پھرے، ایتھے پاوے پتھراں دے سامنے سجدے کردا پھرے، ایتھے پتھراں نوں پوجدا پھرے، دیوتاؤں نوں پوجدا پھرے. رب نال سارے وعدہ کر کے آئے، ہندو بھی، سکھ بھی، انگریز بھی، عیسائی بھی، تسی بھی، میں بھی.
الستو بربکم، رب نے کیا سی اپا کی کیا سی قالو بلا، یا اللہ کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے، ساڈا خالق تو ہی ہوئی ہے، مالک ہے، اللہ بس ایو کہتے ہیں۔ فرماندے ہو سبق میں دے کے بھیجیا سی دنیا کہ رب کون ہے، پھر میں پتا سی انسان بھولن ہار ہے، صاحب ہو جانا انسان بھول جائے گا دنیا جا کے۔ میں پھر انبیاء دا سلسلہ شروع کیتا تین یاد دہانی واسطے، یہ تین وہاں کے دسر کے تہاڈا رب کون ہے، اسی رب دا وعدہ کر کے آئے ہو، سبق لے کے آئے ہو کہ جب بھول نہ جائے ہو دنیا چ الستو بربکم، بڑا رب کون ہے۔ نبی نے دسیا نہیں آ کے قال یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم کیسی کرو گے عبادت، ہر قوم نے کیا، ہر نبی نے کیا اپنی قوم نے، ما لکم من الہ غیرہ، کسی غیر دی پوجا نہیں کرنی۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم نے سبق دہرایا، ایسے واسطے قبر دے اندر جا کے پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، او دے سبق لے کے آئے سی عالم ارواح دے اندر، یاد ہے کہ بھول کے آ گیا، یہ تے دنیا سبق یاد کیتا ہوا پھر تے یاد رہے گا نا، پھر تے بندہ کہے گا اللہ ربی، او میرا رب اللہ ہے۔ تے جے دنیا کی کھیل کود کے چلا گیا، جڑا بندہ سکولے کلاس بیٹھے ہی نا، وہ کہے میں پاس ہو جاواں تے پاس ہو جائے گا، آخر کلاس بیٹھے گا سبق یاد کرے گا، ماسٹر کو بار بجائے گا میں دسو سبق پیے دہرائے گا پھر ہی پاس ہوئے گا۔ میرے کو جو بچے پڑھتے ہیں حفظ والے قاری صاحب کو بچے پڑھتے ہیں، وہ اگر کلاس بیٹھا نہیں نا سب کی منظر یاد کر نہیں نا تو شام سبق آئے گا، صبح روٹی کھان گے نا، اللہ فرماتے ہیں سبق یاد کر، الستو بربکم، اے تیرا سبق سی، پھر نبی تیرو یاد دہانی کرانے آئے تے قبر دے اندر پہلا سوال ہی ہوئے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، بس ایو سوال ہے، اس نے محنت ساری کرنا۔ لا الہ بھی معنی ایو، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا جڑا آخری سبق یاد کر کے گیا نا دنیا تو، وآخر کلامہ لا الہ، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، جڑا بندہ آخری بیلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے چلا گیا دنیا تو، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت داخل ہوئے گا۔ سبحان اللہ، میں بابا جی دیکھیں بزرگ سر بیچارے سارا دن لا الہ لا الہ پڑھتے رہنا، میں بابا جی کہتے تھے وہ تو سب نہیں یاد کر لیں۔ آخری وقت آیا، بخار سی بہت زیادہ، ادھر پتہ لگ گیا بابا بھی اج میں جانا ہے، بیٹا نے بلایا، کہنے لگا پترو جے میں ادھر جمعرات سے کہنے لگا پترو اگر میری موت جمعے تو پہلے آ جاوے تو میں نے جمعے تو پہلے دفن کر دینا، جمعے تو پہلے اگر بات جاوے پھر جیوے تو آدھا دل جاوے نال سارے گھر دن بلا لیا، کہنے لگا ہن سنو میں کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایو جی موت آوے، ایو جی موت، اللہ کہ تانوں بھی موت ایدا آوے کلمہ پڑھ دے، مینوں بھی موت ایو جی آوے۔ سنو میں کلمہ پڑھدا پیا، لا الہ الا اللہ، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میرے بیٹے بھی گواہ، میریاں بیٹیاں بھی گواہ، گھر والے گواہ نے، میں آدھا تیری توحید جڑا سبق لے کے آیا سی میں دہرا کے دنیا تو جا رہے ہیں۔ ہن تانوں پوچھنا اے بندہ قبر دے اندر بھول سکدا سبق نو؟ نہیں بھول سکدا، اس واسطے اللہ واسطے تسی بھی رب دے پڑھدا، رب دی توحید بیان کر رہا کرو، صبح دے ویلے 100 مرتبہ کم از کم لا الہ، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، اے پڑھیا اس تے محنت کرو، دل تے ضربہ لایا کرو، دل نو مجبور کر دیو اس کام واسطے بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، اس واسطے علامہ اقبال نے تھے بھی کیا نا، اللہ اکبر، وہ کہنا پہاڑ ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں
ایو تے اصحاب کہف دا سبق ہے آنی بہارا نہیں خزاواں نے بادشاہ دشمن ہے حالات سازگار نہیں ہر بندہ دشمن ہو گیا جے قتل کرنے واسطے تیار نے انہوں نے کیا تکیا نوس بادشاہ سانو تو قتل کر سکتا ہے ساڑے آزاد تو کٹ سکتا سانو تو ریزہ ریزہ کر سکنا لیکن تو ساڑے رب دی توحید ساڑے دل جو نہیں کر سکتا باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستی نامے مجھے ہے حکم ازاں لا الہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ اے کون ہے میرے مصطفیٰ دا بلال سبحان اللہ کہہ دے مارا پیریا نے ہاتھ زخمی ہو گئے سینہ زخمی ہو گیا اور آپ دیا اکھیاں چوکھور لبا چوکھور چہرہ خون آلود ہے چہرہ اور آپ دا سینہ زخمی ہو گیا انہیں کیا امیہ نے کیا بلال اے احد احد کہنا چھڑ دے رب دا نام چھڑ دے اور کہنے لگا تلو پتہ نہیں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ بلال کٹیا جا سکتا بلال خالی قتل ہو سکتا پھانسے دے تختے دے چڑھ سکتا لیکن نہ رب نو چھڑے گا نہ رب دے رسول نو چھڑے گا بادشاہ نے کیا جاؤ تو انو ہونے جہاں نے 3 دن دی تو انو میں مولت دینا سوچ لو سمجھ لو انہوں نے کیا جی ساڈا فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے اندھیرے دے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا علاقہ چھڑ دیو وطن چھڑ دیو کاروبار چھڑ دیو عزیز و اقارب چھڑ دیو اللہ دی توحید نو نہیں چھڑنا نکل گئے اپنے گھراں چوں تھوڑے جے پیسے لے لے کچھ تے اللہ دی راہ تے خیرات کر دیتا ہے تھوڑے جے پیسے چاندی دے سکے لے کے ٹر پے رستے دے اندر ایک ایالی پیڑا چارن والا جانور چاردا پیا سی انہیں دوروں ویکھیا اللہ دے ولی آ رہے نے کون آ رہے نے اللہ دے ولی ہوے ولی اونوں پتھر بھی پہچاندا ولی ہے ولی ہوے اونوں جانور بھی پہچاندا ولی ہے ولی ہوے اونوں درخت بھی پہچاندا ہے اللہ دا ولی ہے خدا دی قسم ہے ولی اللہ ہوندا ہے جیڑا جیڑا ویکھ کے رب یاد آ جائے سبحان اللہ کہہ دیو آواز نال اللہ دے ولی اصحاب کہف جا رہے سن اس بندے نے ویکھیا کہنے لگا کوئی نورانی چہرے والے آئے اگے ہو کے کھلو گیا کہنے لگا کون ہو کتھے جا رہے ہو انہاں کہا اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں اسی رب نو منن والے ہیں اسی رب والے ہیں رب والے ہیں کون اسی جب بندہ رب والا ہو جائے میرا مصطفیٰ دنیا چاہیا سارے بت سجدے پہ گئے آواز آن لگ گئی ساڈیاں طاقتاں ختم ہو رب والا آ گیا کون آ گیا بولو رب والا آ گیا کہ وہ نہیں سمجھ آئی تے میں ایک والا آ گیا کدے والا آ گیا ایک والا آ گیا ولی اللہ جا رہے سن انہیں ویکھیا اگے کھلوا کہن لگا اللہ دے ولیو جیڑا عقیدہ تہاڈا اوہیو عقیدہ میرا میں بھی اس رب نو مندا ہاں انہاں کیا پھر اگیا سارے جانور اللہ واسطے چھڈے میں بھی تواڈے نال ٹردا ٹر پیا کتا نال سے کتا ہوگا یاری دے اور ٹر پیا پیچھے پیچھے اونا بلیا نے کیا بابا اے تیرا کتا سانو پھسائے گا اینو پیچھا موڑ اونا روڑے پتھر مارے کتے نو پیچھا ہٹ جائے اللہ اکبر کتا بار بار پیچھے آوے کتے نے بھی پھر رب کے فریاد کی تھی سبحان اللہ کہہ دے وہ دیکھیا نبا اگر میں نو زبان دے میں تیرے ولیاں دے نال گل کراں
اللہ نے زبان دیتے، رب دی مرضی ہے نا، انسان نو زبان دے دے، جانور نو زبان دے دے، پتھر نو زبان دے دے، کتے نو دے دے زبان، رب دی مرضی۔ انہیں کیا ربا منو زبان دے، رب نے زبان قوت گویائی عطا فرمائے۔ کتا کہن لگا اللہ دے بلیو میں تواڈے پیچھے اس واسطے نہیں آ رہا تانوں پکڑواواں، تانوں میں کتے پھساواں، میں تے اس واسطے آ رہا بلیا دے سنگ لگ کے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ نہ میں بھونکا نہ میں ڈونکا تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے او سنگ رل کے شاید تے میں بھی بخشوا جاواں۔ لگ جائے جیوے پھلا جو خوشبو آتی ہے ایویں اس مٹی جو خوشبو آوے سبحان اللہ کہہ دیو۔ جیڑے کپڑے نو خوشبو لگ جائے کپڑا خوشبودار تے جیڑا کتا بنیا دے سنگ لگ جائے کتا بھی جنتی بن جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دو جانور بھی جنتی نے، بلمبا اورا دا گدھا تے اصحاب کاف دا کتا۔ سبحان اللہ، واہ کتیا میں تیرے بھی قربان جا۔ رب نے او دا تذکرہ قرآن چ کیتا، ہائے ہائے قرآن کیتا تے جو چومدے ہو قرآن نو کتے نو بھی نال ہی چومدے ہو۔ بولو قلبہم، قلب دا کی معنی کتا، جو قرآن نو چومدے ہو سینے لاندے ہو تے کتا بھی دے وچ ہی ہوندا ہے نا، کتے دا نام تذکرہ لیا یا اللہ کتے دا تذکرہ اللہ فرماتے ولیاں دے نام اولیاء اللہ دے نام لگ جائے ولی ہوے بنا نہ ہوے 11,000 ووٹ دا جدوں نہ نماز خود آوے نہ تینوں آکھے نہ کوئی شریعت دا پابند ہوے نہ تینوں شریعت دے پابند ہون دی ترکیب کرے ایسا ولی نہ ہوے ولی ہوے حضرت بابا سلطان باؤ جیسا ولی ہوے بابا فرید الدین شکرکند جیسا ولی ہوے۔ اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پڑی۔